آپ اپنے بھی جانتے ہیں کہ اسی اطاعت کا سفر طے کرتے ہوئے یہ جذبہ جو پیدا ہوتا ہے، یہ تعلق باللہ اسی کا اصل نام ہے کہ جب کوئی بات پتہ لگ جائے کہ یہ اللہ کے تعلق سے ہے، اللہ کے نام سے ہے، اللہ کے حکم کے مطابق ہے، تو پھر اس پر چوں چرا ایوں آ انسان ختم کر دیتا ہے۔ اتنا اعتماد ملتا ہے، اتنا سکون ملتا ہے، اتنا یقین بڑھ جاتا ہے۔ وہ لمحہ اگر آپ یاد کریں، یہ تعلق باللہ ہی کی بات تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے اس نوخیز ننھے بچے کو اور ایک خاتون کو وہ وادی غیر ذی زرعن میں چھوڑ رہے ہیں، گرد و پیش دور دور تک کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی سوچ نہیں سکتا کہ یہاں یہ زندہ کیسے رہیں گے، اور وہ اسی بات پر وہ ان کی اہلیہ بے چین بھی ہیں، مضطرب بھی ہیں۔ چھوڑ کر جب پلٹنے لگے تو بے چینی سے اس طرح سے ساتھ ہوئی کہ ابراہیم یہ کیا کر رہے ہو، ہمیں کہاں چھوڑے جا رہے ہو؟ وہ بھی ظاہر ہے کہ وہ چھوڑ رہے تھے، چل رہے ہیں، پیچھے پیچھے سوال کر رہی ہیں۔ پھر جب دیکھا کہ ابراہیم تو سن نہیں رہے، ابراہیم کو جانتی تو تھی علیہ السلام کو، پھر سوال کیا کیا ابراہیم یہ اللہ کے حکم اور اس کے ارشاد کے مطابق کر رہے ہو؟ ہاں، آپ نے کہا ہاں حاضرہ اسی کا حکم ہے۔ پھر جو جواب دیا ہے کیا تھا؟ یہ تعلق باللہ تھا نا۔ ہاں، کہا کہ اگر اس کے کہنے پر اور اس کے حکم سے چھوڑ رہے ہو تو پھر تم جاؤ، پھر انشاءاللہ وہ ہمارا نگہبان بھی ہے۔ اور وہ یہ تعلق باللہ ہی تھا کہ جب ابراہیم کے لیے وہ آگ بھڑکا دی گئی تو تورات میں ایک جگہ نقل کیا کہ فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے آپ کی یہ پاس بھیجا ہے کہ آپ فرمائیں کیا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا، سوال کیا کیا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے نا؟ ہاں، اس نے کہا دیکھ تو رہا ہے۔ ہاں، اس نے کہا پھر تم نکل جاؤ، اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ ابراہیم کس حال میں ہے اور کس صورتحال سے دوچار کیا جانے والا ہے، تو ابراہیم کو اگر وہ دیکھ رہا ہے اور اس کے تعلق کی وجہ سے اس کے اطاعت کے راستے میں ہے، اس کے دین کے لیے ہے، تو پھر ٹھیک ہے، وہ جانے اور میں جاؤں۔ اس لیے دوستو یہ تعلق جو میں کہہ رہا ہوں کہ بظاہر جو بڑی مشکلات ہوتی ہیں، بڑی کٹھن گھاٹیاں ہوتی ہیں، بڑے مشکل مراحل ہوتے ہیں، اس میں یہ تعلق باللہ ہی۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ جانتے ہیں کہ سید قطب کو جب پھانسی دی جا رہی تھی تو اس وقت جو انہوں نے کلمات کہے ہیں اور پھانسی گھاٹ کی طرف جاتے ہوئے جو ان کی ایک تصویر لی گئی ہے، وہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ چہرے پر ایسی طمانیت کسی دوسرے چہرے پر نہیں دیکھی، حالانکہ معلوم انہیں بھی تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں اور تھوڑی دیر بعد کس انجام سے دوچار ہونے والا ہوں، لیکن اطاعت کے راستے پر چلنے والا، اللہ سے تعلق استوار کرنے والا، وہ تو یہی کہتا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ دوستو یہ اطاعت کا تعلق جو ہے، اس میں محبت کا تعلق ہے، تعلق باللہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس محبت کے بغیر وہ بے روح ہے، وہ مطلوب بھی نہیں ہے، اور وہ اللہ کے ہاں کوئی وزن بھی نہیں پاتا کہ اگر آپ
دلی جذبے کے بغیر، اس محبت کے بغیر جس کو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان کی پہچان یہ وہ بتا رہا ہے کہ ان کی شدید ترین محبت جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے۔ باقی تمام محبتیں، باقی تمام تعلقات، باقی تمام رشتے اور ناطے، باقی تمام اطاعتیں سب کی سب اس محبت کے تحت سند بھی پاتی ہیں، حق بھی حاصل کرتی ہیں، حدود بھی ان کی متعین ہوتی ہیں، لیکن اشد حبا للہ یہ بھی تعلق باللہ کا ایک ایسا تقاضا ہے اور ایک ایسا عمومی تقاضا ہے کہ جسے آپ اور میں، ہر آدمی اپنے اندر جھانک کر خود اس کا فیصلہ بھی بڑی آسانی سے کر سکتا ہے کہ میرا تعلق کس حد تک ہے۔ اگر محبت واقعتاً شدید ترین اسی سے ہے تو یہ تعلق کامل ہے، یہ تعلق مطلوبہ معیار کے مطابق ہے، اور اگر اس میں کمی ہے، کچھ اور محبتیں آگے بڑھ گئی ہیں، کچھ اور محبتوں نے اس کی جگہ پر کر لی ہے، یہ ثانوی حیثیت اختیار کر گئی ہے، تو حقیقت ہے کہ تعلق باللہ وہ نہیں ہے کہ جو چاہیے۔ تعلق باللہ اس سطح کا نہیں ہے کہ جو مطلوب ہے۔ اشد حبا للہ، اسی لیے دوسری جگہ تو یہ بھی کہا ہے نا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا انفسہم حرجا مما قضیت، اس ایمان ہی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ ایمان، وہ شدید ترین محبت، وہ قلبی وابستگی، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ محبت کا تعلق ایسا تعلق ہے کہ یہ بہت سی مشکلات کو خود آسان کر دیتا ہے۔ ان کے اندر ایک حسن پیدا کر دیتا ہے، انہیں انگیخت کرنا، محبوب کے راستے میں چوٹ کھانے میں تو لطف آتا ہے، اور محبوب کی اطاعت بھی پھر دشوار نہیں ہوتی، آدمی تو خود اس کی تلاش میں ہوتا ہے، اس کی ادائیں نقل کرتا ہے، اسی کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لینا چاہتا ہے، اسی کا سا بن جانا چاہتا ہے۔ تو دوستو یہ تعلق باللہ بھی جب تک یہ قلب کا وہ تعلق نہ ہو جسے اشد حبا للہ کہا گیا ہے، یہ اشد حبا للہ ہی ہے کہ انسان اس کے راستے میں کوئی سی قربانی دینی پڑے اس کو ناگوار نہیں ہوتی، ہجرت کا سفر ہو، سب کچھ چھوڑنا پڑے۔ وہ صحابی کا ذرا دیکھی منظر، نکل رہے ہیں، پیچھے مکے والوں نے پکڑ لیا، کہنے لگے تم غریب آئے تھے، سب کچھ تو تم نے یہاں بنایا، یہ لے کے کہاں جا رہے ہو؟ اشد حبا للہ، تعلق باللہ، یہ دینا ہوگا تب جا سکتے ہو۔ وہاں کہا رکھ لو جی، ہمیں تو کوئی جانا ہے، ہمیں تو مدینہ پہنچنا ہے۔ پھر بات یہاں تک پہنچی، یہ جو خاتون تمہارے ساتھ بیائی ہوئی ہے یہ تو مکہ کی بیٹی ہے، ہم اسے کیسے جانے دیتے ہیں؟ اسے بھی چھوڑنا ہوگا۔ کہاں چلیے، اگر یہ بھی مطالبہ ہے تو یہ بھی دو۔ پھر یہ بھی کہا کہ یہ بیٹا ہے تمہارا، یہ بھی نہیں جا سکتا۔ ہاں کہتے ہیں یہ بھی نہیں جا سکتا، یہ رکھ لو گے تو مجھے جانے دو گے؟ ہاں کہا پھر تم جا سکتے ہو۔ ہاں اس نے کہا پھر یہ بھی رکھ لو، مجھے جانے دو۔ کس کی طرف جانے دو؟ جس سے میرا تعلق ہے، اس خدا کی طرف جانے دو
اس کی رسول کی اطاعت میں مجھے آگے بڑھنے دو. مجھے اپنی منزل کی طرف جاتے ہوئے کوئی قربانی دیتے ہوئے بھی نہ مجھے آر ہے، نہ مجھ پر وہ بار ہے، اور نہ میرے لیے کوئی کٹھن اور مشکل ہے. یہ چیز کیا آسان کرتی ہے؟ یہ وہ دل کا تعلق ہے، یہ وہ محبت ہے. ایک جگہ مولانا روم نے تمثیل سے ایک بات سمجھائی، اسی تعلق کو بتایا ہے کہ یہ محبت کیا، محبت فاتح عالم جو بات کی ہے یہ بلا وجہ نہیں ہے. مولانا روم نے ایک جگہ ایک تمثیل لکھی کہ ایک دیہات سے چیل آئی اور بچہ اٹھا کر لے گئی. بچہ اٹھایا گیا تھا، شور مچ گیا گاؤں میں، پکڑو دوڑو، بچہ لے گئی چیل. گاؤں بھاگا، لیکن وہ آگے مثال اس کی یہ دیتے ہیں کہ جس کا جتنا دل کا تعلق تھا، گاؤں والوں کا تعلق اتنا ہی تھا کہ وہ چند قدم گلی میں پیش قدمی کی، پھر کوئی 2 قدم چل کے رک گیا، کوئی 3 قدم چل کے رک گیا. عزیز و اقارب کا تعلق، وہ اشد و حب للہ کی بات، ان کی محبت ذرا بہتر تھی تو وہ گاؤں کے باہر تک گئے. چچا اور ماموں تھے، وہ چند قدم اور دوڑے. ماں اور باپ، ان کی محبت تو ذرا مختلف تھی نا. کہتے ہیں یہ دونوں اس پہاڑ کی طرف دوڑ رہے ہیں جہاں چیل لے گئی، جہاں چیل کا گھونسلہ تھا. پھر ایک جگہ جا کہتے ہیں کہ باپ کے قدم بھی رک گئے. بظاہر وہ صنف نازک ہے، خاتون کمزور ہے، لیکن اس کی محبت کبھی تھی. کہتے ہیں وہ نہیں رکی. مشکل پہاڑی چٹان عبور کر کے چیل کے ایک گھونسلے سے اپنا بچہ لے آئی. کیا چیز تھی؟ تعلق تھا. اس لیے دوستو یہ تعلق باللہ کا موضوع واقعتاً ایسا ہے کہ اس پر جتنے لمحے صرف کر دیے جائیں وہ اپنے لیے بھی سود مند ہیں، اس سے تعلق بڑھانے کا سبب ہیں. اس کا نام میں نامی جتنی دفعہ لیا جائے قلب کی تسکین کا باعث ہے. میرا وقت ختم ہو چکا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اللہ سے اس تعلق کو ان بنیادوں پر استوار کرنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین.